عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سول جج نصر من اللہ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عدت میں نکاح کے کیس کی درخواست عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ درخواست گزار وکیل رضوان عباسی کی جانب سے دلائل مکمل ہونے کے بعد سیشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 15 مئی کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے ہونے والے اجلاس میں چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت کی تعیناتی کی جائے گی۔ اجلاس میں چیف جسٹس شرعی عدالت کے لیے جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید الرحمان کا نام پر غور ہوگا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ عمران خان تفتیش میں رکاوٹ ڈالیں تو نیب ضمانت منسوخی کی درخواست کر سکتا ہے۔ تفتیشی کو جب بھی ضرورت ہو عمران خان ان کے سامنے پیش ہوں۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرٹیکل 245 کے نفاذ میں عدالت تک رسائی کے نقطے پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاونت طلب کر لی۔ عدالتی حکم کے مطابق عمران خان کی 10 لاکھ روپے کے 2 مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی۔ سیاست میں مداخلت سے انکار پر فوج اور آرمی چیف پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی آرمی چیف جنرل آصف منیر کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیان کی شدید مذمت۔ حکمران اتحاد نے کہا کہ تکلیف یہ ہے کہ بند کمرے اور ایوان صدر میں ایکسٹینشن کی آفر کرنے کی سہولت ختم ہو چکی۔ امریکن جوش لابی جس کے لیے فکر مند ہے، اس کو ایک حافظ قرآن، ایماندار اور پروفیشنل آرمی چیف سے تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملک بھر سے کارکنوں کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق سپریم کورٹ کے سامنے پرامن احتجاجی مارچ کے لیے تمام کارکن پیر کو اسلام آباد پہنچے۔ جنرل آصف منیر نے عمران خان کی کرپشن کا پردہ فاش کیا۔ آرمی چیف سے متعلق عمران نیازی کا بیان بیمار اور جنونی ذہنیت کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ جنرل آصف منیر نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان کی کرپشن سینڈیکیٹ کا پردہ فاش کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے دن سے انہیں بدنام کر رہے ہیں۔ حالیہ واقعات عمران خان کی ماسٹر مائنڈنگ کا اعتراف بھی ہیں۔ قومی تنصیبات پر حملے ہماری سیاست میں ناقابل تصور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اظہار یکجہتی کے لیے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہنچ گئے۔ انہوں نے عسکری قیادت سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ سے زخمی ہونے والے ڈی آئی جی علی ناصر رضوی کی عیادت بھی کی۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے گٹھ جوڑ سے نواز شریف کو نکالا۔ ملزم کو خوش آمدید کہنا افسوسناک ہے۔ آپ اٹھ کر گلے بھی لگا لیتے، لوریاں دینے والے بھی ساتھ بھیج دیتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے کھل کر لفظی وار۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر دفاع بولے، انتقام کا لفظ ہماری سیاسی ڈکشنری میں موجود نہیں، ہم نے کبھی ذاتیات پر سیاست نہیں کی۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کے گھر پر جو ہوا اس پر افسوس ہے، معذرت کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریٹائر ہونے والے آج صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، ہم نے دشمن کو اپنا مذاق اڑانے کا موقع فراہم کیا، بھرپور انداز میں اداروں اور پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے۔ کسی افسر نے استعفیٰ نہیں دیا، مارشل لاء کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوشش کے باوجود فوج جنرل آصف منیر کی قیادت میں متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اس کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے، نہ ہی حکم عدولی کی ہے۔ جنرل آصف منیر اور سینئر فوجی قیادت دل و جان سے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ پاک فوج نے حالیہ ہنگامہ آرائی اور سول اور عسکری تنصیبات میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ جے آئی ٹی واقعات کی تحقیقات کر کے جامع رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عسکری اور سول املاک پر حملہ کرنے والے عناصر عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ جناح ہاؤس اور دیگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کی شناخت کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق شرپسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ جناح ہاؤس کو جلانے، توڑ پھوڑ اور قیمتی سامان اور دستاویزات چوری کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے شرپسند عناصر تک پہنچنے کے لیے عوام سے مدد کی اپیل کر دی۔ گرفتاری پر 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔
बलूचिस्तान में एफसी कंपाउंड मुस्लिम बाग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। आईएसपीआर ने बताया कि शुमाली बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 6 जवान और 1 शहरी शहीद हो गया, जबकि खातून समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। पेचीदा क्लियरेंस ऑपरेशन का मकसद यरगमालियों की रिहाई था। क्लियरेंस ऑपरेशन गुज़श्ता शाम शुरू किया गया था। दहशतगर्दों ने अपने खौफनाक अज़ाइम के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शा। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की 17 खवातीन कारकुनान की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरखास्तों पर फैसला जारी करते हुए तमाम खवातीन की फौरी रिहाई का हुक्म दिया। IMF ने पाकिस्तान के सामने नए मुतालबात रख दिए। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने मज़ीद $2.4 अरब की यकीन दहानी मांग ली। पाकिस्तान को चीन से मज़ीद $2.4 अरब के कर्ज़ों की वापसी के लिए रोल ओवर यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तानी हुकाम को IMF को 2023 तक $8 अरब कर्ज़ों की वापसी के इंतज़ामात पर मुतमईन करना होगा। वजारत ख़जाना के मुताबिक मई और जून 2023 के दौरान पाकिस्तान ने $3.7 अरब का बैरूनी कर्ज़ वापस करना है। मुल्क में 3 रोज़ की बंदिश के बाद इंटरनेट बहाल, मगर ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब तक मुकम्मल रसाई मुमकिन न हो सकी। VPN का इस्तेमाल बढ़ गया। ब्रॉडबैंड बंदिश से मोबाइल कंपनियों को 13 अरब रुपए का नुकसान। टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर ने पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए मामले को हुकाम के सामने उठाया। और ग्रांट ब्रैडबर्न को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ग्रांट ब्रैडबर्न को 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम का हेड कोच मुकर्रर किया गया है। ग्रांट ब्रैडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज़ में कंसल्टेंट के तौर पर जिम्मेदारी निभाई थी। पाकिस्तान ये सीरीज़ 4-1 से जीता। न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रैडबर्न स्कॉटलैंड के हेड कोच भी रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बैटिंग कोच एंड्रयू पेटिक ने भी जिम्मेदारियां निभाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी।